السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ وقال اللہ تعالی ايضا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم دینی بھائیو، آج کے اس خطبے میں اللہ کے عذاب کے اسباب اور اعمال قرآن کی روشنی میں اس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ اس عنوان کو اللہ کے غصے کے اسباب اور اعمال کے طور پر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، یا اللہ کی ناراضی اور ناخوشی کے اسباب اور اعمال سے بھی ہم اس عنوان کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ 15 روز پہلے کے خطبے میں اللہ کے انعام کے اسباب اور اعمال اس عنوان کے تحت چند آیات قرآنی کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کی گئی تھی۔ یہ دو عنوان ایک طرح سے اللہ کی سنت اور اللہ کی پالیسی سے بھی جڑے ہوئے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ اللہ کی جو پالیسی ہے عذاب کی اور انعام کی، وہ چند طے شدہ اعمال کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے نزدیک انعام اور عذاب کا جو ضابطہ ہے وہ الل ٹپ نہیں ہے، اندھا بہرا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ایک بہت ہی مضبوط پالیسی ہے، مستحکم پالیسی ہے، اور دنیا کی تاریخ اسی بنیاد پر آج تک چلی ہے، اور موجودہ حال میں بھی اللہ کی یہی سنت جاری ہے، اور قیامت تک اللہ کی یہی سنت جاری رہے گی کہ جو اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اللہ کے غضب اور عذاب کو دعوت دینے والے ہیں، ان اعمال کو اختیار کر کے کوئی بھی اللہ کے انعام کا مستحق نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس طرح سے اللہ کے انعام کی سنت ہماری ہر نماز کی ہر رکعت کی دعوت سے جڑی ہوئی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے، اللہ کا جو عذاب ہے، اس کا بنیادی سبب ہماری ہر نماز کی ہر رکعت کی دعوت سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ کی جو آخری آیت ہے، جو ہماری اور تمام مقتدیوں کی دعا کا ایک اہم حصہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر نمازی اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میں ان لوگوں کے پیچھے، ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا
یا اللہ کے فرمان کی طرف اسے منسوب اگر ہم کریں تو اس کا مفہوم مطلب یہ ہوگا کہ ہر نمازی سے اللہ کا یہ خطاب ہے، فرمان ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے راستے پر مت چلو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ مغضوب کہتے ہیں غضب کا غضب یغضبو کے معنی غصے کے ہوتے ہیں، مغضوب یعنی جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا ان کی نافرمانی کے نتیجے میں، ولا الضالین اور جو راستے سے بھٹک گئے۔ اولین طور پر مفسرین نے اس سے جو مراد لیا وہ ہے یہود اور نصارہ، جو اپنے زمانے کی ایک مسلمان قوم تھی، مسلمان امت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اہل کتاب ہی سے یاد کیا ہے قرآن مجید میں۔ لیکن جب اس مسلمان قوم نے، مسلمان امت نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے افضل امت قرار دیا قرآن مجید میں، فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو دنیا والوں پر، تمام دنیا پر فضیلت اور بڑائی برتری عطا کی ہے۔ لیکن جب ہم سے پہلے کی امت مسلمہ نے جب اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا، یعنی ایک طرح سے بگڑ گئے، یعنی بگڑی ہوئی امت مسلمہ پھر وہ قرار پائی، تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے یہ عہد کر رہے، دعا کر رہے ہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا، ہم ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے، اور جو تیرے راستے سے بھٹک گئے، جو ضالین میں آتے ہیں، ہم ان کے پیچھے بھی نہیں چلنا چاہتے۔ اب اللہ کے غضب اور عذاب کا بنیادی سبب ایک طرح سے واضح ہو گیا، طے ہو گیا۔ وہ کیا طے ہو گیا کہ جو شخص بھی اس سے انعمت علیہم میں چار قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعمت علیہم کی جو تفسیر ہے قرآن مجید ہی کی روح سے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، تو انعام یافتہ بندے ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب گویا کہ جو شخص بھی اور جو امت بھی یہ چار قسم کے افراد کے راستوں کو نظر انداز کر کے زندگی گزارے گی، انبیاء کے راستوں کو چھوڑ کر، صدیقین کے راستوں کو چھوڑ کر، شہداء اور صالحین کے راستے کو چھوڑ کر جو شخص بھی زندگی گزارے گا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، وہ اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتا، اور وہ اپنے آپ کو گمراہی سے نہیں بچا سکتا۔ تو ہر نمازی کو اس سلسلے میں احتساب بھی کرنا چاہیے، میں بھی اپنا احتساب لوں، آپ بھی اپنا احتساب لیں کہ ہر رکعت میں ہم گمراہ لوگوں کے راستے سے بچنے کا عہد کر رہے، دعا کر رہے ہیں، لیکن پھر ہم کتنا اس کا ثبوت دے رہے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد دراصل یہ دیکھنے کی چیز ہے، اللہ کے غضب اور عذاب کو دعوت دینے والی ایک اہم چیز، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے طور سے امت مسلمہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے بنی اسرائیل کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو اس شخص کی سزا اور کیا ہو سکتی ہے جو یہ طرز عمل اختیار کرے، مکمل طور سے جنہوں نے قرآن مجید کا انکار کر دیا، اور مکمل طور سے جنہوں نے توریت اور انجیل کا انکار کر دیا تھا، ان کے لیے سزا نہیں بیان ہوئی ہے، ان کے لیے سزا بیان ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اولین طور پر جنہوں نے توریت اور انجیل کے کچھ احکام کو تو قبول کیا تھا اور کچھ احکام کو قبول نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما کیا تم کتاب کے بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، تو اس کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، دنیا کی زندگی میں رسوائی، ذلت
ذلت و خواری، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف اس کو پھیر دیا جائے گا۔ تو محترم حضرات، ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، جب ہم سے پہلے کی امت مسلمہ بنی اسرائیل نے مکمل طور سے توریت اور انجیل کی تعلیمات اور احکام کو قبول نہیں کیا تھا، جبکہ توریت اور انجیل یہ قیامت تک کی ہدایت کے لیے نازل شدہ کتابیں نہیں ہیں، اور ان کا مقام اور مرتبہ قرآن مجید سے کم ہے۔ اگر سوال ہو، اور سوال ہوتا ہے دینیات کی کتابوں میں کہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کتاب کون سی ہے، تو اس کو جواب دینا پڑتا ہے کہ قرآن مجید۔ کیوں سب سے افضل اور اعلیٰ کتاب ہیں؟ اس لیے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی۔ توریت اور انجیل اور زبور یہ بھی کتابیں ہیں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ قرآن سے کم ہے۔ تو جب قرآن سے کم مقام اور مرتبے والی کتابوں کی مکمل تعلیمات کو یہود اور نصارہ نے، اہل کتاب نے پورے طور سے قبول نہیں کیا، تو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت اور رسوائی کی سزا دی۔ اللہ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، اور صرف یہ رسوائی تک سزا نہیں ہے، وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف اس کو پھیر دیا جائے گا۔ جو اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 ہے، اور اس کی مزید جو تشریح دیکھنا چاہتے، پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، موجودہ امت مسلمہ کے حال کو جاننا چاہتے ہیں، وہ امت مسلمہ جو عرب میں بستی ہے، وہ امت مسلمہ جو پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں بستی ہے، اور دنیا کے جس خطے میں بھی امت مسلمہ بستی ہے، تو اس کی ذلت اور رسوائی کا یہ قرآنی اصول ہے، جو پہلی امت مسلمہ کے لیے بھی تھا۔ اور یہ قرآنی اصول کو نظر انداز کر کے ہم موجودہ مسلمانوں کی پستی کے سبب کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں جان سکتے۔ جن اعمال اور جن اسباب کی بنیاد پر بنی اسرائیل ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوئی ہے اور اللہ کے غضب اور عذاب کی مستحق ہوئی ہے، انہی اعمال اور انہی اسباب کی بنیاد پر امت مسلمہ بھی ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوئی ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کا یہی اصول رہے گا۔ تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اولین طور پر بنی اسرائیل سے تھا، لیکن واسطے کے ذریعے سے ہم سے بھی ہے کہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں اپنے ایمان کا جائزہ لیں، امت مسلمہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، اجتماعی طور سے ہر مسلمان انفرادی طور سے جائزہ لے، کیا میں اس آیت کے مصداق میں تو نہیں ہوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی بہت ساری باتیں ابھی میرے ذہن اور دماغ میں بھی نہیں ہیں، عمل تو آگے کی چیز ہے۔ اجمالی طور سے یہ ایمان تو ہے کہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، ہدایت کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس کی کتنی باتیں میرے ذہن اور دماغ میں ہیں۔ لیکن آج اگر ہم جائزہ لیں تو زندگی کے بنیادی طور سے 4 شعبے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کی تعلیمات بھی یہ 4 شعبوں کے لحاظ سے، ایک ہے عقائد کا شعبہ، دوسرے ہے عبادات کا شعبہ، اور تیسرے ہے معاملات کا شعبہ، اور چوتھا ہے سیاسیات کا شعبہ۔ عقائد کے لحاظ سے اگر ہم جائزہ لیں تو قرآن نے جو عقیدہ امت مسلمہ کو دیا اس میں بھی ہمارا معاملہ بہت ناقص ہے۔ کچھ عقائد ہمیں منظور ہے، قبول ہے، اور بہت سارے عقائد ہمیں منظور اور قبول نہیں ہیں۔ پیدا کرنے کے لحاظ سے اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، یہ منظور ہے، لیکن اللہ ہمارا حاکم بھی ہے، اللہ ہمارا اصل حکمراں اور قانون ساز بھی ہے، یہ امت مسلمہ کو ابھی منظور نہیں ہے۔ اور اگر منظور ہے بھی تو صرف زبانی دعویٰ ہے، اور اس میں شرک پایا جاتا ہے۔ بہت سارے جو اللہ کے دشمن ہیں اور جنہوں نے قوانین بنائے ہیں تو امت مسلمہ نے ان کو قبول کر لیا۔ تو عقائد کے شعبے میں بھی
قرآن کی کچھ باتوں کو ہم نے مانا ہے اور کچھ باتوں کا ہم نے انکار کیا ہے۔ عبادات کے شعبے کا اگر ہم جائزہ لیں جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادات کے شعبے میں ماننے کے لحاظ سے امت مسلمہ نے قبول کیا ہے کہ نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عمل کرنے والے، ادا کرنے والے 10% مسلمان ہی ہیں، لیکن 100% مسلمان مانتے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ نماز، روزے اور زکوٰۃ اور حج کا جو طریقہ قرآن و حدیث میں مذکور ہے، جو بیان ہوا ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے روزہ رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا ضروری ہے اور اسی طریقے سے حج کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ بے دین بھی ہوگا، گمراہ پارٹی سے بھی اس کا تعلق ہوگا، لیکن نماز وہ اپنی مرضی سے نہیں ادا کرتا، گمراہ پارٹی سے اس کا تعلق ہے لیکن نماز اپنی مرضی سے نہیں ادا کرتا، نماز قرآن و حدیث کے طریقے کے مطابق ادا کرتا ہے۔ حج بھی اپنی مرضی سے نہیں ادا کرتا، حج میں بھی قرآن و حدیث کی رہنمائی معلوم کرتا ہے۔ تو عبادات کے طریقے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 100% امت مسلمہ نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ادا کرنے والے 10% ہی ہے، لیکن اس میں قرآن و حدیث کی بالادستی حقانیت کو قبول کرنے والے 100% مسلمان ہیں۔ تیسرا شعبہ ہے نظام زندگی کا اور قرآنی تعلیمات کا، وہ ہے معاملات۔ معاملات میں تجارت بھی ہے، اس میں نکاح بھی ہے، اس میں لین دین ہے، اور جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں وہ سب کے سب معاملات میں ہیں۔ تو معاملات میں ابھی امت مسلمہ نے نیم حیثیت میں اسلام کو مانا ہے، کچھ باتیں اسلام کی اور کچھ باتیں غیر اسلام کی۔ نکاح میں کچھ باتیں اسلام کی چلیں گی، قرآن و حدیث کی چلیں گی، لیکن سب نہیں چلیں گی۔ بہت ساری باتیں خاندان کی ماننا پڑیں گی، بہت ساری باتیں ہندوستانی تہذیب کی ہمیں ماننا پڑیں گی۔ نماز میں ہمارا یہ نہیں رویہ ہے کہ خاندان کا طریقہ اس میں چلے گا، کچھ حد تک اس میں ہندوستانی تہذیب اور طریقے کا کچھ حصہ چلے گا، لیکن معاملات میں ابھی ادھوری حیثیت میں مسلمانوں نے اسلام کی رہنمائی کو قبول کیا ہے۔ لیکن ایک نظام زندگی کا اہم شعبہ اور تمام شعبوں پر وہ اثر انداز ہوتا ہے، جس کو سیاست کا شعبہ کہتے ہیں، اور وہ جو کہا گیا الناس علی ملوک دینہم، عام طور سے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے بادشاہوں کے دین کے طریقے کے تابع ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ شعبہ ہیں کہ اس میں امت مسلمہ نے بالکلیہ 100% طریقے سے اسلام کو مسترد کر دیا۔ گنے چنے مسلمان ہے جو سیاسیات میں اسلام کی بالادستی کو، اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ گنے چنے لوگوں کی حیثیت کیا؟ روٹی، جس آٹے سے روٹی پکائی جاتی ہے اس میں نمک بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ نمک کی روٹی ہے، اس کو آٹے کی روٹی کہتے ہیں، اگرچہ اس میں نمک بھی ہوتا ہے۔ تو آٹے میں نمک کے برابر اگر ایسے لوگ ہو بھی ملت میں جو سیاست میں کسی غیر اسلامی طریقے کو قبول نہیں کرتے، تو ان کی حیثیت ہی کیا، ان سے کیا بدلنے والا ہے؟ آخرت میں یقین اجر ثواب ان کو ملے گا، دنیا میں بھی استقامت کا انعام ان کو ملے گا، لیکن مجموعی لحاظ سے امت مسلمہ نے شعبۂ سیاست میں قرآن کو اور دین کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ چنانچہ پھر جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تحت عالمی سطح پر جس شعبے میں امت مسلمہ سب سے زیادہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہیں، ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہیں، وہ عقائد کا شعبہ نہیں ہے، وہ معاملات کا شعبہ نہیں ہے، وہ عبادات کا شعبہ نہیں ہے، وہ ہے شعبۂ سیاست۔ کیوں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا تو دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی۔ تو اب یہ ذلت، سیاسی ذلت و رسوائی سے اگر نکلنا چاہتی ہے امت مسلمہ تو اس کے واحد سبب یہ قرآن مجید کا یہ ہمارا گناہ ہے کہ ہم نے اس شعبے میں قرآن مجید کی رہنمائی کو مسترد کر دیا، ہم نے اس میں قبول ہی نہیں کیا۔ اور قبول نہیں کرنے کی دلیل یہ ہے کہ ایک شخص چاہے وہ بے دین ہوگا، حج ادا کرنا چاہتا ہے لیکن حج کا طریقہ معلوم کرتا ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن ایسی جہالت اور بے دینی کی نماز وہ ادا نہیں کرتا،
کہ جیسے چاہے بس رکوع کر رہا، جیسے چاہے قرات کر رہا، جدھر چاہے رک کر رہا، شمال کی طرف جنوب کی طرف، معلومات نہیں ہے نا اس کو، پہلے علم حاصل کرتا نا. لیکن وہی مسلمان سیاست میں آنا چاہتا ہے اور سیاست میں آ بھی جاتا ہے اور رہبر رہنما بھی بن جاتا ہے، لیکن محلے کے امام صاحب سے بھی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اسے، شہر کے مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت اس کو محسوس نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس نے قبول ہی نہیں کیا نا، اس نے دین کو قبول ہی نہیں کیا کہ دین نے ہماری رہنمائی کی ہوگی، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ہم نے اس میں اجالے کو قبول ہی نہیں کیا، روشنی اور ہدایت کو اس میں ہم نے قبول ہی نہیں کیا. ہمیں اندھیرا منظور ہے، ہمیں گمراہی منظور ہے. تو گمراہی کی سزا اور اندھیرے کی سزا اس دنیا میں بھی قوموں کو ملتی ہے. ہاں ڈھیل مہلت اتمام حجت تک ملتی ہے. جس فرد پر اور جس قوم پر حق کی حجت تمام نہیں ہوئی، کسی نبی نے، نبی کے پیروکار نے کسی گناہ گار کو حق بات نہیں بتائی، صحیح طریقہ غلط طریقہ نہیں بتایا، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈھیل ملتی ہے، مہلت ملتی ہے. لیکن اگر کوئی نبی یا نبی کا کوئی پیروکار کسی ظالم اور جابر پر حجت تمام کر دے، کسی کافر پر حجت تمام کر دے، اور پھر بھی اگر وہ نافرمان مبتلا رہے، تو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے. فرعون کو بھی مہلت اور ڈھیل بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے کی اسی وقت تک ملی جبکہ کسی حضرت موسیٰ نے اتمام حجت تمام نہیں کی. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حجت تمام کر دی تو اسی فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں غرق کیا. نمرود کو بھی اسی وقت تک مہلت ملی جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے سے حجت تمام نہیں ہوئی. مشرکین مکہ کو بھی ظلم و ستم کرنے کی، یہود و نصارہ کو بھی ظلم و ستم کرنے کی اسی وقت تک مہلت ملی، ڈھیل ملی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تک دین نہیں پہنچا. اور جب دین پہنچ گیا اور انہوں نے انکار کیا تو اسی دنیا میں اللہ نے ان کو سزا دی ہے. امت مسلمہ پر حجت تمام ہو چکی قرآن کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے، اور بہت ساری دینی تحریکات کے ذریعے سے، اور بہت ساری دینی کتابوں کے ذریعے سے، اور بہت ساری تقریروں کے ذریعے سے. لیکن پھر بھی امت مسلمہ نے اس دنیا میں خاص طور سے سیاسی شعبے میں اسلام کو مسترد کر دیا، قبول نہیں کیا. جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں آتے ہیں ہماری نماز کے لحاظ سے، ہماری دعا کے لحاظ سے، کہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے. جب میدان سیاست میں گمراہ لوگوں کو امت مسلمہ نے رہنما بنایا، رہبر بنایا، آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو کیا اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا؟ اللہ کا غصہ نازل نہیں ہوگا؟ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی احساس بھی ختم ہو گیا. وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا. ہم شعبے سیاست میں برسوں سے امت مسلمہ ایک طرح سے صدیوں سے اللہ کے دین کی مخالفت کر رہی ہے، سورہ فاتحہ کی مخالفت ہو رہی ہے، نماز کی مخالفت ہو رہی ہے. اس کا احساس تک نکل گیا تو پھر اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہو سکتی جس میں آج امت مسلمہ مبتلا ہیں. اس کے بعد کی ایک اہم آیت پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب، اپنی لعنت کے اسباب کے حوالے سے ایک اہم اصولی بات ارشاد فرمائی. یہ آیت بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہے، دو آیتیں ہیں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو لوگ چھپاتے جو ہم نے نازل کیا ہدایات، کھلی ہوئی دلیلیں اور باتیں، جو ہم نے ہدایت نازل کی تو جو لوگ چھپاتے ہیں من بعد ما بیناہ للناس، جب کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس کو بیان کر دیا، واضح کر دیا کتاب میں، اس قرآن مجید میں بھی اللہ نے واضح کر دیا، اور جو پہلی کتابیں تھی تورات اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا
لیکن اس کے باوجود یہود و نصارہ نے چھپایا تو وہ لعنت کی مستحق ٹھہری۔ آج یہی طرز عمل امت مسلمہ نے قرآن مجید کے متعلق اختیار کر لیا۔ تو جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کردہ ہدایات اور تعلیمات کو، باوجود کہ اللہ نے اس کو بیان کر دیا، اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اس سے مراد ہے پوری اللہ کی جماعت اور اللہ کی پارٹی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس میں آج تک جتنے صدیقین آئے، جتنے شہداء ہوئے اور جتنے صالحین ہوئے، وہ سب کے سب اس میں شامل ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت اور مار ہے، پھٹکار ہے، اور لعنت کر تمام انبیاء کی لعنت ہے، آخری نبی کی بھی لعنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لعنت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ یکتمون ما انزلنا من البینات، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو چھپا دیا۔ ہم اپنا جائزہ لیں، قرآن مجید کی کتنی باتیں ہم پر واضح ہوئی، ہمارے ذہن اور دماغ میں کھلی ہوئی ہے، اور کتنی باتوں سے ہمارا ذہن اور دماغ ابھی چھپا ہوا ہے۔ ہمارے ذہن اور دماغوں سے قرآن مجید کی باتیں چھپی ہوئی ہے۔ ذمہ داری تو ہم پر یہ ڈالی گئی کہ کتاب مجید، قرآن مجید کو ہم اپنے آپ پر بھی واضح کریں اور دوسروں کے سامنے اس کو پیش کرے۔ لیکن آج اگر امت مسلمہ کا جائزہ لیا جائے تو امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد اپنے آپ سے قرآن مجید کو چھپائے ہوئے ہیں، ملت سے قرآن مجید کو چھپائے ہوئے ہیں، اور دوسری قوموں سے قرآن مجید کو چھپائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب اور عذاب کا ایک بنیادی اصول اس آیت میں واضح کر دیا کہ جو لوگ چھپاتے ہماری نازل کردہ ہدایات کو، تعلیمات کو، تو اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، اللہ کی پوری پارٹی کی، پوری جماعت کی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم روزانہ اللہ کی رحمت کی دعا کریں، فانصرنا علی القوم الکافرین کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر، اس لیے کہ اللہ کی پالیسی اور اللہ کی سنت کے مطابق ہم لعنت زدہ قرار پائے۔ تو اللہ اپنی پالیسی نہیں بدلتا نا، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ اللہ کا تاکیدی وعدہ ہے، یہ اللہ کی لازمی پالیسی ہے۔ جنہوں نے بھی اللہ کی کتاب کو چھپایا، اپنے آپ سے چھپایا، دوسروں سے چھپایا، تو اللہ کی لعنت اور ملامت کی وہ زد میں ہے۔ ہاں، توبہ کی ایک صورت ہے، لعنت اور ملامت سے بچنے کی ایک صورت اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان کی۔ اس آیت سے ہم نصیحت عبرت حاصل کریں، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی۔ یہ لفظ توبہ جسے کہتے ہیں، یہ صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، یہ چہرے پر دونوں ہاتھوں کو مارنے کا نام توبہ توبہ نہیں ہے جیسا کہ عام طور سے سمجھتے ہیں۔ توبہ کے معنی پلٹنے کے، گھر واپسی کے، گھر واپسی یعنی اللہ کی بندگی کی طرف واپسی۔ اللہ نے اپنے لیے بھی توبہ کا لفظ استعمال، میں یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے بندوں کی طرف۔ لیکن کن لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ اللہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے توبہ کرتا ہے، ان کی طرف آتا ہے، ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح سے اور بھی دین کی بہت ساری اصطلاحوں کا غلط مفہوم ذہن اور دماغوں میں پیدا ہو گیا، تو توبہ کا غلط مفہوم بھی ذہن اور دماغوں میں پیدا ہو گیا۔ تو الا الذین تابوا، جنہوں نے اپنی روش کو بدل لیا، اپنی زندگی کو بدل لیا، اس لیے قرآن میں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسے پلٹو، ایسے توبہ کرو جو نصیحت والی توبہ ہو، جس میں نصیحت بھی ہو، جس میں کچھ عبرت بھی حاصل ہو۔ تو الی الذین تابوا، جنہوں جو پلٹ گئے، یعنی اپنے آپ کو جنہوں نے بدل لیا، اور جو کچھ ابھی تک گناہ ہوا اور جو کچھ ابھی تک کتاب کو انہوں نے چھپایا، اپنے آپ سے چھپایا، ملت سے چھپایا، لوگوں سے چھپایا، تو اس کو واضح کیا۔ تابوا واصلحوا وبینوا، اپنی اصلاح کی، اور صرف اصلاح کر لینا کافی نہیں ہے،
جس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت میں پڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت تھی یکتمون ما انزلنا من البینات، تو پھر وہ بینوں لوگوں کے سامنے اس کو واضح کرے، بیان کرے۔ لیکن آج یہ اللہ کی ہدایت اور خاص طور سے معاملات زندگی میں اور سیاسی زندگی میں چھپا لی گئی۔ قرآن کو ہم نے چھپا دیا، قرآن کو ہم نے چھپا لیا۔ سیاست کے معاملات میں امت مسلمہ نے قرآن کو چھپا دیا۔ کیوں چھپا دیا؟ اگر ہم نے قرآن کو واضح کیا کہ زمین اللہ کی ہے، اور اس زمین پر اگر انصاف قائم ہو سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کے دین سے قائم ہو سکتا ہے۔ یہ کشمیر سے کنیا کماری تک کی پوری زمین یہ اللہ کی زمین ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی زمین نہیں ہے، یہ کسی اور قوم کی زمین نہیں ہے، پوری کہ للہ ملک السماوات والارض، یہ اللہ کی بات ہے نا۔ لیکن یہاں مان لیا کہ زمین یہاں جو، بلکہ کچھ تو ایسے ہیں کہ ہم جو کچھ رہتے تھے یہاں ہندوؤں کا احسان ہے، دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ شعور کے ساتھ اگر کسی نے یہ بات کہی ہے تو اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ یہاں ہم جو جہاں رہتے ہیں تو یہ مشرک قوموں کے، ہندو قوم کا ہم پر احسان ہے۔ یہ پوری کی پوری سرزمین اللہ کی ہے، 7 زمینیں اللہ کی ہے، 7 آسمان اللہ کے، اور صرف زمین اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو آج ایک دوسرے پہلو سے راشٹرواد کا راگ الاپا جاتا ہے، لیکن اگر دیکھیں اگر راشٹرواد اسی کا نام ہے، کشمیر سے کنیا کماری تک کی زمین سے محبت ہو، تو یہ سرزمین کا دین کیا ہے؟ یہ پوری کی پوری سرزمین کشمیر سے کنیا کماری تک وہ اللہ کے لیے مسلم ہے، وہ اللہ کی فرما بردار ہے، وہ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہے۔ تو اصل راشٹر سے اور زمین سے محبت کا مطلب تو وہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ ہندوستان کی سرزمین اور زمین کا ذرہ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور اللہ کے لیے مسلم ہے، تو اس پر رہنے والوں کو بھی اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرنا چاہیے۔ اگر ان کو سرزمین ہند سے محبت ہے، اگر محبت ہے یہاں کی تمام چیزوں سے، تو تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہے۔ تو بینوا فاولئک اتوب علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں اتوب علیہم، یہاں بھی توبہ کا لفظ آ گیا۔ دیکھیں پہلے توبہ کی تلقین انسانوں سے کی گئی، لیکن اللہ اتوب علیہم، میں توبہ کرتا ہوں، میں ان کے لیے توبہ، مطلب اتوب علیہم، میں ان کی طرف پلٹتا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے، یہاں پہلے آ گیا تھا الا الذین تابوا، اگر انسان پلٹے، اگر ایمان والے پلٹے اللہ کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف، تو اللہ نے پھر اس کے جواب میں فرمایا کہ اتوب علیہم، میں بھی توبہ کرتا ہوں، میں بھی پلٹتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت زیادہ تواب یعنی پلٹنے والا، متوجہ ہونے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ کے غضب اور عذاب کے حوالے سے سورہ مائدہ کی ایک آیت، اور جو بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے بیان کی گئی، لولا ینہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، ہم سے پہلے کی امت مسلمہ کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن امت مسلمہ نے، ہم نے سمجھ لیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے دعویٰ کر لیا، تو ہم کو کون سی طاقت جو تو اسلام سے نکال سکتی ہے؟ نہیں، مسلمان قوم کی طرف بھی اللہ نے نبیوں کو بھیجا، غیر مسلم قوموں کی طرف بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلمان قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، جو مسلمان قوم تھی بنی اسرائیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن بگڑی ہوئی امت مسلمہ، اور ویسی حالت آج امت مسلمہ کی ہو چکی ہے۔ لیکن چونکہ ہم آخری نبی کی امت ہے، تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے قوم کی طرف بھی بھیجے گئے تھے اور مشرک اور کافر قوم کی طرف بھی بھیجے گئے تھے۔ بار بار یہ الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے، وہ شاید لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہوں گی، لیکن بہت سوچ سمجھ کر میں کہہ رہا ہوں۔ بنی اسرائیل اہل کتاب کی طرف بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ اہل کتاب اللہ کے رسول کے دور میں بھی تھی، مدینہ کے قریب میں یہود کی تھی آبادی، اہل کتاب سے نام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا۔ اور یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، سورہ نساء کی آیت نمبر 133 میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ موجودہ دور میں بھی یہ صدا لگانے کی ضرورت ہے
یا ایھا الذین آمنوا آمنو کی صدا لگانے کی ضرورت ہے کہ ایمان والو ایمان میں داخل ہو جاؤ. یعنی جنہوں نے زبانی دماغ کیا ہے ایمان کا، وہ شعوری طور سے اسلام کو قبول کرے، وہ مکمل طور سے اسلام کو قبول کرے. تو آخری نبی جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے، غیر مسلم قوموں کے لیے بھی مبعوث ہوئے تھے، اور اس دور کی جو امت مسلمہ تھی بگڑی ہوئی بنی اسرائیل کے لیے مخاطب ہوئے تھے. تو امت مسلمہ کو بھی دو حیثیت میں کام کرنے کی ضرورت ہے. امت مسلمہ میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام تھے وہ اہل ایمان کی تعلیم اور تربیت سے بھی جڑے ہوئے تھے، وہ اہل کتاب کی میں صحیح دعوت سے بھی جڑے ہوئے تھے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. آؤ اہل کتاب، ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے. پھر تین بنیادیں بیان کی گئی دعوت کی جو اس دور کی امت مسلمہ میں پیش کی گئی تھی. اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں کا کوئی کسی دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کر. کسی کو فرما روا قانون ساز نہ بنائے، جس طرح سے تم نے اور فرما روا بنا لیے، قانون ساز بنا لیے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو. تو قرآن میں دعوت دی گئی کہ ہم یہ طرز عمل اختیار نہ کریں. اور پھر اہم آیت، اور اسی پر میں اپنی گفتگو آج کا خطبہ بھی میں مکمل کر رہا ہوں، اور وہ بھی تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے، اور موجودہ دور کی امت مسلمہ بھی اس کے مخاطب ہے. لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون. لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کے زبان کے ذریعے. حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، تو بنی اسرائیل پر ہی لعنت اور ملامت ہوئی. جنہوں نے کفر کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی تعلیمات کو جنہوں نے نہیں مانا، تو اللہ نے فرما کر لعنت اور ملامت کی گئی بنی اسرائیل کے کافروں پر علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی. کس وجہ سے؟ بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے. لبئس کانوا لا یتناہون عن منکر، دوسرا ان کا جرم کس وجہ سے ان پر لعنت اور ملامت ہوئی کہ وہ منکر سے نہیں روکتے تھے. لا یتناہون عن منکر. اور آج کے دور کا سب سے بڑا منکر، اور اس سے پہلے کا بھی دور کا سب سے بڑا منکر، وہ ہے شرک اور حاکمیت ناس کا نظام، کہ یہ انسانوں پر انسان بھی حکمراں ہو سکتا ہے، فرما روا ہو سکتا ہے. یہ سب سے بڑا منکر ہے، اور یہی منکر کو ختم کرنے اور مٹانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے. اس لیے اولی طور پر ان کے جو منکر ہوئے، انکار سے پھر لفظ منکر ہوئے، وہ اس دور کے وہ باطل حکمرائی تھے، وہ قانون سازی تھے. اس لیے کہ اسلام کے منکر سے روکنے کی جو زد ہے، سب سے اولین طور پر ان کی حکومت، ان کی سیاست پر پڑ رہی تھی. تو لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، اور بہت برا ہے جو انہوں نے کیا. اور پھر اہل کتابی کو خطاب کر کے اور اس پس منظر میں ہم اپنے آپ کو بھی مخاطب کریں. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے اہل کتاب، تم کوئی حقیقت اور بنیاد پر نہیں ہو. گویا کہ یہ بھی اللہ کی کتاب کو قائم نہیں کرنا، قائم کرنے کی جدوجہد چھوڑ دینا، تو یہ بھی اللہ کے غضب اور عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے. جب یہود و نصارہ نے یہ جرم کیا تھا، توریت اور انجیل کو اور جو تعلیمات ان کی طرف نازل کی گئی تھی اس کو قائم انہوں نے نہیں کیا تھا، قائم کرنے کی جدوجہد چھوڑ دی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بے بنیاد قرار دیا. قل یا لستم علی شیء، تم کسی حقیقت اور کوئی بنیاد پر نہیں ہو. ہاں ایک ہی شرط ہے، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم توریت اور انجیل اور تمہاری طرف نازل کردہ کتاب جو قرآن مجید ہے اس کو قائم نہ کرو.
اس حوالے سے امت مسلمہ میں بھی اپنے آپ پر غور کروں، آپ بھی اپنے آپ پر غور کریں، اور اللہ کا یہ فتویٰ ہمارے لیے بھی ہے، قل یا اہل الایمان قل یا اہل القرآن، کہہ دیجئے اہل قرآن، لستم علی شیء، تم کسی حقیقت اور کوئی بنیاد پر نہیں ہو، حتیٰ تقیموا القرآن والحدیث، یہی مطلب ہوگا نا اس پر قیاس کرے تو، جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہ کرو اور جب تک تم کوئی حدیث کو قائم نہ کرو تو تم بے بنیاد ہو۔ اگرچہ تم پر بنیاد پرستی کے الزامات لگائے جائے، بنیاد پرست ہونا یہ دین و ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، لیکن ایسے ڈر گئے مسلمان، اس کو گالی سمجھ لیا، جبکہ فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ جو چیز جو قوم اپنی بنیاد سے ہٹ جاتی ہے وہ بے بنیاد ہو جاتی ہے، اس کی کوئی جڑ باقی نہیں رہتی۔ ہم تو بنیاد پرست قوم ہیں، ہم تو قرآن حدیث سے جڑنے والی قوم ہیں اور دوسروں کو جوڑنے والی قوم ہے، اور بنیادی میں دراصل کامیابی ہوتی ہے اور بنیادی میں ترقی ہوتی ہے، لیکن یہ بنیاد پرستی کے الزام سے ڈر کر مسلمان اسلام کی بنیادی تعلیمات کی بے جا تعویلیں کرنے لگے اور بے مطلب کی باتیں اس میں داخل کرنے لگے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہدایت کا سرچشمہ واضح کر دیا، اپنے غضب اور اپنے عذاب کے اسباب اور اعمال کو کھول کھول کر بیان کر دیا، اور ہماری ہر نماز کی ہر رکعت سے اس کو جوڑ دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو ہر نمازی اپنی ہر رکعت کی دعا کو، دعوت کو قبول کرے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے، تب ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اللہ کے غضب سے اور اس کے عذاب سے بچنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کے اسباب اور اعمال کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔